السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں کہتی ہوں بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ جسے لوگوں کی تو پرواہ ہے مگر گھر والوں کی نہیں۔ وہ اوپیڈی سے اونچی اونچی آوازیں دیتی چھڑی گواتی ہوئی اسٹاف روم کی طرف چلی گئی تھی۔ ناٹ ناؤ نانی۔ انوشا نے فائل کو اکتاہٹ میں اپنے فیس پر رکھ لیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے فون کر رہے ہیں اور یہ تمہاری اسسٹنٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ڈاکٹر صاحبہ وہ۔ نانی نے اپنی چھڑی اٹھائی اور انوشا اور ساتھ کھڑی اسسٹنٹ کی طرف رخ کر کے اس بیچارے کو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ نانی پلیز، انٹرنرس کے سامنے وہ بہت آہستہ سے بات کرتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ نہیں، کون سا ڈاکٹر ہے جو رات کو بھی گھر نہیں آتا؟ بتاؤ مجھے۔ نانی ایک انٹرن ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی جس نے ڈاکٹر انوشا کی طرف اشارہ کیا اور باقاعدہ نام بھی لیا تھا۔ ڈاکٹر انوشا پچھلی ہفتے سے ہمیں بھی نہیں جانے دے رہی ہیں۔ ہی ڈاکٹر سونیا آج بھی آپ کی ڈیوٹی چلڈرن وارڈ میں ہے۔ وٹ؟ پر آج ہی تو میں کمپلیٹ کی ہے۔ ڈاکٹر دس از رانگ۔ نیکسٹ ویک تک آپ کی نائٹ ڈیوٹی رہے گی ڈاکٹر۔ یو مے گو ناؤ۔ دیکھا، یہ ہے ہی خروس، گھر میں بھی یہی حال کرتی ہے ہمارا۔ اس بچے کی شکل دیکھ انوشا، یہ ابھی رو دے گی۔ اتنے معصوم بچوں کو نائٹ ڈیوٹی؟ تو جا بیٹا، شام کو ہی گھر چلی جانا۔ نانی نے انوشا کو ایک نظر ترچھی نگاہ سے دیکھا اور باقی انٹرنس وہاں سے بھاگ گئے تھے انوشا کا سرخ چہرہ دیکھ کر۔ انوشا، اف نانی، میری ریپوٹیشن ہے یہاں، تو میں پھر یہ سوجی کے لڈو گھر لے جا رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی تھی انوشا ان کی بازو میں بازو ڈالے اپنی کیبن کی طرف لے جانا شروع ہوئی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی اپنی نانی کے ساتھ سب عملہ اسے رک رک کر سلام کر رہا تھا۔ انوشا، جب دیکھتی ہوں دوسروں کو تیری عزت کرتے تب میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ نانی، یہ سب نائٹ ڈیوٹی اور ہر وقت محنت کا نتیجہ ہے۔ انوشا نے انہیں ٹیز کیا تھا اور کیبن میں چلی گئی تھی ان کے ساتھ۔ روم اٹلی پاستا بنا رہا ہوں، کون کون کھائے گا؟ وہ ایپرن پہنے کچن میں چلے گئے تھے مگر جب بچوں کا جواب نہ سنا تو واپس باہر آئے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ ہفتے کی 3 دن تو رہتے ہو میرے پاس، اب یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ہانیہ بیٹا، فواز اپنی بیٹی کے پاس جیسے ہی بیٹھے تھے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں موم کے ساتھ ہم نے ویکینڈ پلان کیا تھا۔ یہاں سے سیدھا ہم نے بڑی دادو کے گھر جانا تھا، شادی انجوائے کرنی تھی، مگر آپ نے فوراً ہی ریمائنڈر دے دیا فرحان پاپا کو۔ فہاش نے اپنی بیٹی کو ایک نظر غصے سے دیکھا۔ فرحان پاپا؟ اب اس شخص کو پاپا بھی کہنا شروع کر دیا ہے بیٹا۔ ان کے لہجے میں ایک شکوہ تھا جو بہت کم وہ کرتے تھے۔ ڈیڈ، آپ نے پوری بات نہیں سنی۔ اگر اتنا ہی زیادہ اچھا لگنے لگا ہے وہ بیٹا تو نہیں آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو یہاں۔ میں دوبارہ ریمائنڈر نہیں دوں گا۔ وہ ایپرن اتار کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں تھا اریبہ؟ بڑے بھائی نے سختی سے پوچھا تھا۔ روحان بھائی، ڈیڈ کو بھی اب سمجھنا چاہیے، جو وقت تھا محبت کا وہ انہوں نے اپنی لاپرواہی میں گزار دیا۔ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے فرحان پاپا کی، لیکن وہ وقت ڈیڈ پر بھی اتنا ہی سخت تھا۔ ڈیورس ہوئی تھی ان کی موم سے تو طلاق کے ذمہ دار بھی ڈیڈ ہی تھے۔ انف اریبہ، تمہیں نہیں آنا تھا مت آتی، مگر یہاں آ کر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ان دونوں میں کچھ اور آرگومنٹ ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اریبہ بنا اپنے دن یہاں گزارے واپس چلی گئی تھی۔ پاکستان۔ موم، یو آر دی بیسٹ۔ ابیحا نے انوشا کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ ویسے سوجی کے لڈو میں نے بنائے تھے، ماں کے کھانے کی تعریف اور میں اور میری پیاری نانی۔ موم کو میں مسکے لگا رہی ہوں تاکہ اگلے ویکینڈ بھی موم ہی کھانا بنائے، ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ ابیحا کی بات سن کر انوشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ڈیڈ کی طرف کب جانا ہے؟ کل کا ڈنر بھی ہم ایسے ہی ساتھ کھائیں گے، اوکے؟ ابیحا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا انہوں نے۔ ڈیڈ سے تو میں نے 1 منتھ کی چھٹی لے لی ہے۔ جانا نہیں ہے کیا اٹلی؟ اٹلی؟ پر کیوں؟ انوشا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ تم پھر بھول گئی ہو انوشا؟ والدہ نے سخت مایوسی سے پوچھا تھا اپنی بیٹی کو۔ کیا بھول گئی ہوں؟ پچھلے سال تو اٹلی گئے تھے۔ موم، پچھلے نہیں، پچھلے سے پچھلے سال گئے تھے۔ آپ سچ میں بھول گئی ہیں؟ ٹھہرے ذرا، میں ابھی خالہ کو بتا کر آتی ہوں، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ یقیناً بھول گئی ہوں گی۔ انوشا کے دماغ میں ابھی بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ نیہا خالہ، آپ نے ٹھیک کہا تھا، موم کو تو یاد ہی نہیں، اور معید بھائی سے بھی کہہ دیجیے گا کہ ان کی فیورٹ خالہ ان کا اسپیشل دن بھول گئی ہیں۔ انوشا واپس کھانا شروع کر چکی تھی، اسے پتا تھا اب بیٹی اور بہن مل کر اس کی خوب انسلٹ کرنے والی ہیں۔ جی خالہ، بات کیجیے ذرا، موم کھانا کھا چکی ہیں۔ لائر، کھا رہی ہوں ابھی میں۔ نیہا، بعد میں کال کرنا، میرا ڈنر ڈسٹرب مت کرو۔ وہ بیحا کا موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی اور کچھ سیکنڈ بعد ان کا خود کا موبائل بجا تھا جو بیحا جلدی سے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر لگا چکی تھی
اور وہاں ملازموں سے لے کر ہر فرد تک نیہا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم ڈاکٹر ہوگی اپنے اسپتال میں، تم ہٹلر ہوگی اپنے انٹرنرس کی انوشا رحمان، مگر میرے بیٹے کی خوشیاں اس کی دوسری ماں کے بغیر ادھوری ہیں۔ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا انوشا۔ نیہا کی آواز جیسے افسردہ ہوئی تھی۔ ابیہا نے جلدی سے فون لاؤڈ اسپیکر سے ہٹا دیا تھا اور وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف انوشا تھی اور ان کی والدہ۔ مس نیہا، آج کھانے میں تیکھا کھا لیا ہے جناب نے؟ ایک لائٹ مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ تم نے وعدہ کیا تھا انوشا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ بہن کی رونے کی آواز سن لی تھی۔ نیہا، میں بات کر لوں گی فرحاد سے۔ انوشا، اس کی انگیجمنٹ پر بھی یہی کہا تھا نا؟ تم لاطلب ہونا چاہتی ہو تو ایسے ہی ہو جاؤ نا، صبر آ جائے گا۔ میری بیٹے کی شادی اگلے مہینے کی 25 کو ہے اور اسی ہفتے سے فنکشن شروع ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اس ہفتے اٹلی نہ پہنچے تو سمجھ جانا مر گئی تمہاری بڑی بہن تمہارے لیے۔ وہ فون بند کر کے چلی گئی تھی۔ سیریسلی؟ انوشا نے بند فون کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا سوچا ہے، باقی کی زندگی بھی ایسے ہی اسپتال میں گزارنی ہے انوشا؟ والدہ نے تلخ لہجے میں بات شروع کی تھی تو انوشا کے چہرے کے تاثرات اور بھی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ موم، ڈاکٹری میرا پیشن ہے، مجبوری نہیں جسے میں چھوڑ دوں۔ اچھا، تو ڈاکٹری کے ساتھ لکھ دی گئی ہو تم؟ باقی کے زندہ لوگ تمہیں نظر نہیں آتے؟ ناٹ ناؤ موم، پلیز۔ ناٹ ناؤ؟ ابھی نہیں تو کبھی؟ اپنی شادی شدہ زندگی بھی اپنے پیشن کے بین چڑھا دی تم نے، اور اب باقی کے رشتے دار بھی تم قربان کرنا چاہتی ہو انوشا؟ یا تو اپنی ڈاکٹری کی حدود محدود کر لو یا پھر ہم سب کنارہ کشی کر لیں گے۔ وہ اللہ کی بات سن کر وہ غصے سے روم میں چلی گئی تھی۔ یہ روم کے جس سے وہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں آئی تھی۔ یہ کمرہ کہ جو اس پہر اسے بتاتا تھا کہ اس کی تنہائی کا عالم کیا ہے۔ آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے، داستان غم سنا کر رو دیے۔ اس پہر وہ بہت کتراتی تھی اس کمرے میں آنے سے۔ ہاسپٹل میں بھی وہ اسی وجہ سے خود کو مصروف رکھتی تھی۔ اپنی والدہ کی باتوں نے اسے بہت ہرٹ کر دیا تھا۔ گاؤن کی نوٹ مضبوطی سے باندھ کر نیک کے بٹن کھولے، وہ گہرا سانس بھر کر وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہلکا سا دھواں اٹھا تھا جب ہاتھ میں پکڑے سگار کو جلایا تھا اس نے۔ زندگی نے کر دیا جب بھی اداس، آگے گھبرا کر ہم منزل کے پاس۔ کاؤنٹر پر لگائے اس سگار کو وہ دور تک نظر دہرا رہی تھی، مگر تنہائی تھی۔ اندر ایک ہی بات تھی جو اسے آج تک سننے کو ملتی تھی کہ شادی کی ناکامی کی وجہ وہ ہے، اور وہ اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ اس نے جواب دینا بند کر دیا تھا۔ آپ کو کیا پتا موم، پہلی شادی کی ناکام ہونے کی وجہ عورت ہو یہ ضروری تو نہیں۔ یہ میری تنہائی میری اپنی اس وقت بنی جب آپ سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ شام جب آج صبح آتی آ گئی، ہر طرف غمگین اداسی چھا گئی۔ اپنوں کو افسوس ہے میری لاپرواہی پر مجھے لاپرواہ بھی انہی رشتوں نے بنایا۔ دیگ یادوں کے جلا کر رو دیے، سر جھکایا سر جھکا کر رو دیے۔ روم، اٹلی، 1 week لیٹر۔ کیلے کے چھلکے وہاں کیوں پھینک رہے ہو بیٹا؟ اٹھاؤ اسے۔ بی جان کی آواز کو اگنور کر کے وہ بچہ بھاگ گیا تھا اور پیچھے پیچھے بی جان۔ کچھ دیر میں کچن سے جیسے ہی کرتبہ باہر نکلی، روہیل نے راستہ روک لیا تھا بیوی کا۔ روہیل، میں راستہ چھوڑ دو، بات مت کرو، پلیز روم میں چلو نا، میں نے ایک سرپرائز لایا ہوں۔ روہیل نے اپنی بیوی کو سیڑھیوں کی طرف کھینچا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ سب دیکھ رہے ہیں، ایسے چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اپنے کزنس کے سامنے زیادہ مرد مت بنو۔ بیوی کی شیرنی جیسی نگاہیں دے کر روہیل ڈر کر پیچھے ہونے لگا تھا جب پیچھے سے اس کے کزنس نے پھر سے اشارہ کیا تھا۔ مرد نہ بنوں؟ تم نے میری مردانگی دیکھی نہیں ہے بیگم؟ اس نے سچ میں اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ یا اللہ روہیل، نیچے اتار دے، میں گر جاؤں گی۔ نہیں گرنے دیتا میری جان، بس ایک سرپرائز، پھر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کچھ سیڑھیاں ابھی وہ چڑھا ہی تھا کہ کچھ سیکنڈ میں کرتبہ کی چیخ سب نے ہی سنی تھی۔ وہ دونوں چند سیڑھیوں سے نیچے گرے تھے۔ پھولوں والے ٹوکرے پر جب کرتبہ کا منہ لگ کر چھپ گیا تو اس نے روہیل کی طرف دیکھا تھا۔ روہیل، یو ایڈیٹ! وہ پاس پڑے ڈنڈے کو اٹھا کر روہیل کے پیچھے بھاگی تھی۔ اللہ کی قسم میرا پاؤں پھسلا تھا، اگر وہ پیچھے پیچھے تھی اور وہ آگے آگے۔ خالہ، وہاں پارک کرنی ہے گاڑی، آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ اف، جاؤ تم اندر، میں آ جاتی ہوں۔ فرحاد باقی سب کے ساتھ گاڑی سے جیسے ہی باہر نکل گیا تھا، انوشا نے کار پارک کرنے کے لیے ریورس کی تو اسے کال آ گئی۔ ڈاکٹر، وہ پیشنٹ آپ کے علاوہ کسی سے ٹریٹمنٹ کو نہیں مان رہی۔ انابیہ، یہ معمول کے کیس حل نہیں ہو پا رہے آپ سے، آگے چل کر میری سیٹ سنبھالنی ہے آپ نے۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر، پر وہ فون دے ذرا انہیں۔ وہ گاڑی آلموسٹ پارک کر چکی تھی جب ایک کار کے ساتھ گاڑی لگی اور اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ ویٹ انابیہ، انوشا نے جلدی سے گاڑی کو دیکھا تھا۔ شٹ، ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، اس نے گاڑی کو دیکھ کر کہا تھا۔ ڈبل شٹ،
مس کریش بھی آ گیا ہے۔ پیچھے سے جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ انوشا ایک جھٹکے سے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ واٹ دا ہیل، ایکسکیوز می، یہ مجھے کہنا چاہیے تھا میڈم، میری برانڈ نیو کار ڈیمیج کر دیا آپ نے۔ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا یہاں سے میں گاڑی پارک کر رہی ہوں؟ بہت جلدی تھی جگہ ملنے کی مسٹر۔ اسے پتہ تھا غلطی اس کی ہے، مگر وہ الٹا بول کر پیچھے جانا چاہتی تھی۔ آپ عورتوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ ڈرائیونگ کیا سیکھ لی، ایسے نقصان شروع کر دیتی ہیں اور پھر جھوٹ، واللہ۔ فحاش بس کر جاؤ نا۔ ارے کل ہی تو امپورٹ کروائی تھی میں نے یہ گاڑی، ان عورتوں کو لائسنس دیتا کون ہے؟ وہ غصے سے بولا تو انوشا نے بھی مڑ کر دیکھا تھا اسے۔ آپ کو ایک بار میں نظر نہیں آیا اور اب غلطی نہیں مان رہی؟ محترم آئی سائٹ ٹھیک کروائیں۔ سیریسلی؟ لیول چیک کرو محترمہ کا۔ وہ حساب ہے، پہلے چوری پھر سینہ چوری۔ پتہ بھی کتنا نقصان ہوا ہے میرا؟ اماؤنٹ بتائیں میں پے کروں۔ یو مس۔ فحاش غصے سے گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے انوشا کی گاڑی کے ساتھ ایسے ٹچ کی تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ اب پتہ چلے گا نقصان کیا ہوتا ہے مس۔ آئی بڑی مجھے اماؤنٹ دینے والی، وہ اپنی گاڑی پر وہ پیسہ لگا دینا۔ وہ اپنے دوست کو وہاں سے لے گیا تھا، لیکن انوشا وہی کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ منٹ بعد اس نے تیش میں اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا۔ اب فحاش کی گاڑی کے درمیان میں اپنی گاڑی کو مارا تھا اور 2-3 بار مارنے کے بعد وہ اپنی گاڑی بھی دوسری لائن میں پارک کر چکی تھی اور فحاش کی گاڑی پر کچھ پیسے رکھ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔